حضرات گرامی، آئیے اس مشاعرے کی آخری کڑی اردو دنیا کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جب ان کے تعارف کی بات آتی ہے تو الفاظ بونے پڑ جاتے ہیں، تعارف بغلیں جھانکنے لگتا ہے۔ حضرات، جب آج کا نقاد ان کی شاعری کی بلندی پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی ٹوپی اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ حضرات گرامی، ان شاعر محترم کے ہم حضور چلتے ہیں کہ میر کا تغزل، غالب کا تجسس، فراق کی فکر، جگر کی شوخی، داغ کی سلاست و روانی، فراق کی فکر، ان تمام لوازمات شعری سے ملبوس اگر ہمیں شاعری سننا ہے تو ہمیں ڈاکٹر راحت اندوری تک پہنچنا ہوگا۔ اقبال کے، علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ انہیں آواز دے رہا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تالیوں کی گھڑگھڑاہٹ کے ساتھ جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا استقبال کیجیے۔ ٹھیک ہے، جب میرا خیال ہے ٹھیک ہی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو شکریہ۔ سلام عرض کرتا ہوں۔ شاید پہلے بھی میں نے یہ کہا تو ایک شعر یاد آیا تھا مجھے یگانہ چنگیزی کا کہ کشش لکھنؤ ارے توبہ، پھر وہی ہم، وہی امین آباد۔ تو اس دھار کا جو پہلا مشاعرہ جب ہوا تھا اور اس کے بعد میرا خیال ہے چھٹا ساتواں ہوگا یہ، میرا خیال ہے سبھی مشاعروں میں نے شرکت کی ہے، اور ہر سال میں دادا سے کہتا ہوں کہ صاحب مجھے بخشا جائے، لیکن وہ غالب کا مصرع ہے کہ وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ تو میں حاضر ہوں، اور آج کے مشاعرے میں اقبال اشر نے بھی اشارہ کیا اور ہمارے عقیل دونوں میرے بڑے عزیز چھوٹے بھائیوں کی طرح اور بڑے پیارے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے باریک شاعری کا ذکر کیا۔ باریک شاعری، میں 30-35 سال سے ایک تہائی دنیا کا سفر کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ باریک شاعری کیسی ہوتی ہے اور موٹی شاعری کیسی ہوتی ہے۔ جوش ملی آبادی جب مشاعروں میں آتے تھے تو 3 بیاضیں ساتھ میں لے کے آتے تھے۔ ایک بیاض کھولتے تھے، جب وہ غزل نہیں چلتی تھی تو وہ بیاض رکھتے تھے، کہتے اب ذرا سا موٹا کاٹتا ہوں، پھر تیسری بیاض کھول لے، جیسا کام چلتا ہے ویسا۔ میں دونوں طریقے کی شاعری سنا کر آپ سے رخصت لوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ شاعری کس سے کہتے ہیں، بس اتنا یہ کافی ہے۔ شاعر اچھا ہوں یا برا ہے اس کا فیصلہ تو 100 برس کے بعد ہوگا، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے جس طریقے سے سنا جاتا ہے اسی طریقے سے سن لیں تو زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ دنیا کے کسی شہر میں میں نے شعر پڑھے ہی نہیں آج تک، مجھ سے پڑھواتے ہیں لوگ، اور اگر آپ پڑھوا سکیں گے تو میں پڑھ دوں گا، خدا کی قسم میں پڑھ دوں گا۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو۔ بہت سے اساتذہ یہاں موجود ہیں جو شیروانی کے اندر والی جیب میں چونے کی ڈبیا میں اردو زبان کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور بٹن لگا لیتے ہیں تاکہ ہوا زمانی کے نہ لگے اردو کو، اور انہی لوگوں نے اردو کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو اردو بول رہا ہوں اسی کا نام اردو ہے، زیر زبر پیش کے چکر میں مت پڑیے گا، اور اگر یہ آج اردو زبان نہیں ہے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ کل یہی اردو زبان ہوگی جو میں آج بول رہا ہوں۔ کیا ہے کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو، بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے۔ محمود بھائی اور منیر بھائی سب اپنی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے۔ یوں بول رہے ہو تو
किसी और से बोलो। हाय 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 हाय, हा जिंदाबाद, क्या कहने, आंखों में है कुछ, हाय 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 हाय, दिल में है कुछ, जिंदाबाद, होठों पे कुछ है। वाह 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 वाह। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो देखो, मेरे साथ रहना धार वालों। उर्दू मीडिया के बहुत जिम्मेदारों के नाम गिनाए वकील साहब ने, लेकिन इस मीडिया ने कहीं कहीं ये शिकायतें हमारी हैं कि उर्दू मुशायरों पर ये दाग लगाया कि यहाँ दहशतगर्दी को प्रमोट किया जाता है, लादेन और सद्दाम के कसीदे गाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, उर्दू मुशायरों में ये भी होता है जो मैं पढ़ रहा हूँ। क्या देखिए, अगर पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुनिएगा आप। यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। वाह वाह वाह। अपने एहसास को पतवार भी कर सकता है अकील, अपने एहसास को पतवार भी कर सकता है। हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है, अपने एहसास को पतवार भी कर सकता है। हौसला हो तो नदी। देखिए, शायरी सिर्फ इशारों की जुबानें हैं, इशारों का काम है पूरा। शेर पढ़ना वहां तक चले जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अपने एहसास को पतवार भी कर सकता है। हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। कहने मजा लो शेर का। शेर हुआ है। खुद करना, हाय 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 हाय, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी करता है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, क्या एक हुकूमत है, एक हुकूमत है जो, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ढूंढता रहता है तू देरो हरम में जिसको। एक आस्तानी की महफिल है, देखो इस सिलसिले का एक शेर पढ़ता हूं। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ढूंढता रहता है तू देरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। शायरी हो रही है, क्या कहना है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। जागते रहिए, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए, ये भी इशारा है, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जागते रहने की आवाज लगा, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। एक ना जाने कहा हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में मुशायरा हो रहा था बिहार में। एक साहब गजल पढ़े थे, उसकी रजी थी जागते रहो, तो जागते रहो जागते रहो हर शेर में आता था। और जब पूरी गजल हो गई, पूरी गजल हो गई तो एक साहब उठे, उनका साहब ये आप पूरी गजल फिर से सुनाइए। उन साहब ने पूरी गजल फिर से सुना दी। जब फिर खत्म हुई तो फिर एक तीसरे साहब उठे कि साहब खुदा के लिए एक बार और पढ़ दीजिए। उन्होंने आखिर मामला क्या है भाई, क्या चक्कर है? कि अब हमारा चौकीदार आज छुट्टी पर है तो आप इसे आपसे काम चला लेंगे। तो एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए,
بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھی محفل میں شاعری سنا رہا ہوں, اور جب میں شعر سنانے پہ آؤں گا تو میں اشارہ کر دوں گا کہ ہاں اب شاعری شروع ہو گئی. سنیں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار. دیکھیے ہمارے یہاں پر ویسے شاعر بھی مشاعروں میں ہوتے ہیں, اور ویسے بھی شاعر ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں. تو جو ویسے قسم کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ مائک پر آتے ہیں, گھنگرو اپنے گلے والے کے بجا کر 3-4 مرتبہ, پھر یہ کہتا ہے کہ یہ قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. قیمتی شعر, میرا خیال ہے 600-700 برس میں فرام دا امیر خسرو سے لگا کے فیض اور فراق تک قیمتی شعر 50 بھی نہیں ہوں گے جیسے قیمتی کہتے ہیں. پورے ادب میں دعویٰ کر رہا ہوں, ایک پڑھا لکھا اور ذمہ دار آدمی ہوں. پورے ادب میں 50 شعر. میں کہا میر تقی میر کے 72 نشتر بھی 72 نشتر نہیں, لیکن ہمارے وہ والے شاعر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. میں نے کبھی کوئی قیمتی شعر نہیں کہا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کوئی مجھے ایک مصرع دے دے ساری زندگی, اور میں جس سے زندہ رہ سکوں. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا شعر ہو جاتا ہے کہ جو عزیز ہو جاتا ہے, جس سے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے. میری زندگی کے جو 2-4 شعر ہیں اس میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اور اس محفل میں سنانا چاہتا ہوں. اس محفل میں سنانا چاہتا ہوں. بالکل عطا کیجئے, کرم فرمائیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. اس محفل میں اس کی حفاظت ہو شعر کی تو میرا خون بڑھ جائے گا. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں, ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. کتنا عظیم شعر پڑھ دیا. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے, ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. شعر پڑھتا ہوں دوستو, میری ذمہ داری میرے ساتھ, آپ کی ذمہ داری آپ کے ساتھ. دیپک شعر سنو. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے, ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے, ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. الفاظ دے دیا ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. تھوڑا سا میں واپس یہیں آ جاؤں گا. اچانک بیچ میں دو شعر یاد آ گئے. رشید بھائی بیٹھے ہیں. ہماری بدنصیبی, میری بدنصیبی کہ میں اپنے شہر اندور کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا,
کہ ان لوگوں سے کچھ پہلو میں سیکھ پاؤں، لیکن جو کچھ ایسے موقع پر یاد آتا ہے وہ اچھا بہتر سے بہتر سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا جی لگ رہا ہے۔ میں مشاعرہ، یہ ضیاء کہہ رہے تھے ہمارا پروفیشن نہیں ہے، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مشاعرہ میرا پروفیشن ہے۔ مشاعرے سے ہی میرے گھر کی روٹی کی گولائی نہ بھی جاتی ہے، تو مجھے شرم نہیں آتی ہے، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شاعری سے سونا کماتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، سنیں کہ خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے، خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے، لے جوانی کا یہ نسخہ ہے، جوانی پی لے، خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے۔ اگلے دو مصرے آ رہے ہیں شاعری کے۔ خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے، لے جوانی کا یہ نسخہ ہے، جوانی پی لے۔ تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات، خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے، لے جوانی کا یہ نسخہ ہے، جوانی پی لے۔ تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات، بادشاہا میرے کشکول کا پانی پی لے۔ تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات، کیا شاعری ہے، تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات، بادشاہا میرے کشکول کا پانی پی لے۔ جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، غالب نے کہا ہے بہت مشہور شعر کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، یکگونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یکگونا بے خودی۔ لیکن یہ یکگونا بے خودی بیوقوفی کی بات ہو گئی، اب کچھ اور ہی چاہیے، یکگونا سے کچھ ہوتا نہیں۔ دیکھیں میں شعر بناتا ہوں۔ جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، سنو اقبال، جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، میرے لہو میں کوئی شخص مرنے لگتا ہے۔ جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، جب آفتاب ندی میں اترنے لگتا ہے، میرے لہو میں کوئی شخص مرنے لگتا ہے، میرے لہو میں کوئی شخص مرنے لگتا ہے۔ کچھ اور چاہیے یکگونا بے خودی کے لیے، میرے لہو میں کوئی شخص مرنے لگتا ہے، کچھ اور چاہیے یکگونا بے خودی کے لیے۔ شراب پی کے تو نشہ اترنے لگتا ہے، کچھ اور چاہیے یکگونا بے خودی، کچھ اور چاہیے یکگونا بے خودی کے لیے، کچھ اور چاہیے یکگونا بے خودی کے لیے۔ شراب پی کے تو نشہ اتر۔ میں الگ الگ کلر کے شاعری نکال رہا ہوں، الگ سب جس کا جیسا ذوق ہو اس کو۔ آپ لوگوں کو میں پہچانتا ہوں، آپ سبھی حضرات بہت دور ہیں مجھ سے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کچھ۔ محمود بھائی، گیتا میں بھگوان کرشن نے لکھا ہے کہ یہ پوری جو دنیا ہے، یہ پوری جو کائنات ہے، یہ کنبے کی طرح ایک خاندان ہے، وسودھیو کٹمبکم۔ یہ پوری کائنات، بکھری ہوئی جو کائنات ہے، یہ ایک خاندان ہے، یہ سرحدیں ملکوں نے کھینچ دی ہیں۔ دیکھیے میں مطلع کہتا ہوں، اسے غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرحدیں نیند سے جاگیں تو سحر جیسی ہے، یہ سرحدیں جو نفرتوں کی بنائی ہوئی ہیں، ٹینکوں کی بنائی ہوئی ہیں، بارودوں کی بنائی ہوئی ہیں، دہشت گردی کی بنائی ہوئی ہیں، یہ سرحدیں ختم ہو جائیں تو یہ پورا خاندان ہو جائے گا پوری دنیا۔ سرحدیں نیند سے جاگیں تو سحر جیسی ہے، یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے وہ گھر جیسی ہے۔ سرحدیں نیند سے جاگے تو سحر جیسی۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب میں شاعری سناؤں گا تو اشارہ کر دوں گا، اب ذمہ داری آپ کی ہے۔ سرحدیں نیند سے جاگے تو سحر جیسی ہے۔ یہ عقیل اور اقبال بیٹھے ہیں میرے ساتھی، ہر تیسری رات کسی نہ کسی شہر میں سے میری ملاقات ہوتی ہے۔
कम ऐसी शायरी सुनाता हूँ। मेरे पास डमरू बजाने की ऐसी शायरी है कि मैं डमरू बजाना शुरू कर दूं, आप नाचने लग जाएंगे। अतराओं के सरहदें नींद से जागे तो सहर जैसी है, ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है। देखिए, मैंने कह दिया, अखबार के बहुत साथी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ रहा हूं, ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है, आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा, आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा। आज अखबार में एक चीज खबर जैसी है, आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा, आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा। आज अखबार में एक चीज खबर जैसी है, आज अखबार में एक चीज खबर जैसी है। देखिए, बहुत से लोगों का काम मैं नहीं कर पाया, उनके लिए शेर आ रहा है। जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, उनके लिए अब एक शेर आ रहा है। आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा। माँ बाप से कल जाके जिद ना कीजिएगा कि शादी करवाइए, तो सुना रहा हूं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। आम इंसानों के दुख दर्द का हल निकलेगा। आज अखबार में एक चीज खबर जैसी है, उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो, उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो, उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। मैंने चक्कर उसे देखा, वो शक्कर जैसे। चक्कर, वाह 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 वाह। मैंने चक्कर उसे देखा, मैंने चक्कर उसे देखा, जो ये हरसू, वाइंड अप कर रहा हूं ताकि अच्छी शायरी पर ही खत्म हो, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं। जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं। और तुलाहे धूप बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। तुलाहे धूप बरसाने, तुलाहे धूप बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। किसी दिन चांद निकला था यहां से, उजाले आज भी छत पर खड़े हैं। किसी दिन चांद निकला था, जिंदाबाद, शेर हुआ, निकला था यहां से, किसी दिन चांद निकला था यहां से, किसी दिन चांद निकला था यहां से, उजाले आज भी छत पर खड़े हैं। आप शायरी के मुहाफिज मेरे सामने बैठे हैं तो हिम्मत करता हूं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। ये पंच तत्व हैं, अनासिर। सुने कि उजाले आज भी छत पर खड़े हैं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। बहुत अच्छा, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, मेरे दुश्मन मेरे अंदर, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं। उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर। ये अजीब और गरीब, ये बता ही नहीं सकता कि मैंने ये किस सब्जेक्ट को हाथ लगाया, इस सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को मैंने हाथ लगाया। आप मजा लेंगे। उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, जमीनों आसमां बाहर खड़े हैं। उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, जमीनों आसमां बाहर खड़े हैं। एक आखिरी गजल पढ़ दूं क्या? खड़े हैं ये गजल सुना, ये तो बहुत अच्छी महफिल है और मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन लोगों तक मैंने ये गजल नहीं पहुंचाई है। सिराज औरंगाबादी की एक बड़ी मशहूर गजल है, ए आस्तानों के सदक़े में, दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी खूब नहीं, दुरंगी खूब नहीं, यकरंग हो जा, दुरंगी खूब नहीं, यकरंग हो जा, सरापा मोम हो,
یا سنگ ہو جا۔ سراج کی زمین، سراج اورنگ آبادی کی زمین میں اس حقیر سے شاعر نے کوشش کی ہے کہ کچھ شعر نکال لے۔ مجھے یہ میری روح کے ساتھی ہیں، یہ مشاعروں کے کاروبار کے ساتھی نہیں ہیں یہ شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بس مزہ لے سنے۔ شریک جاں شریک جنگ ہو جا، شریک جاں شریک جنگ ہو جا، شریک جاں شریک جنگ ہو جا، میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا۔ شریک جاں شریک جنگ ہو جا، میں شیشہ ہو چکا، کیا شاعری ہے، واہ میں واہ۔ شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا، اتر۔ دیکھیے میں آپ کے کام کی بات بتا رہا ہوں، میرا شعر سن لیجئے۔ شریک جاں شریک جنگ ہو جا، میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا، اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا۔ اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، تماشے دیکھ لے، تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا، تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا۔ میاں قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، کسی دن مل کے رنگا رنگ ہو جا۔ واہ، قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، کیا کہنا۔ کسی دن مل کے رنگا رنگ ہو جا، کسی دن مل کے رنگا رنگ ہو جا۔ تیرے پھیلاؤ میں تیرا زیاں ہے نقصان، تیرے پھیلاؤ میں تیرا زیاں ہے، میری ماں نے تو تھوڑا تنگ ہو جا۔ تیرے پھیلاؤ میں تھوڑا زیاں ہے، ہائے ہائے، تیرے پھیلاؤ میں تیرا زیاں ہے، تیرے پھیلاؤ میں تیرا زیاں ہے، میری ماں نے تو تھوڑا تنگ ہو جا۔ یہ 4 شعر آخر میں، اس کے بعد زندگی رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو یہ مجھے صافے باندھ دیا دادا نے، تو پگڑی بند شاعر ہو گئے، تو پھر کبھی زندگی رہی تو آؤں گا یہ 4 شعر کی آخری غزل کہ کبھی، ہاں وہی پڑھا ہوں، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے۔ دوسرا مصرع دیکھو، شاعری ہو گئی تو مجھے بتانا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ جو دوست، جو احباب، جو ساتھی، میرے شاعر ساتھی، میرے سامعین ساتھی، جو میری ذاتی زندگی سے بھی تھوڑا بہت واقف ہیں، وہ میرے شعر کا زیادہ مزہ لیں گے جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا، مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اس سے۔ سنے کہ مزہ
चखा के ही माना हूं, मैं भी दुनिया को मजा चखा के ही माना हूं, मैं भी दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत इस महफिल को, निसार दादा को मुबारकबाद, धार वालों को मुबारकबाद। अल्लाह ये हौसले आपके बुलंद करे और हमेशा में से कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।